أكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وكلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاصما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد آل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعد ذكر صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد. Azadan Imam Hussain alayhi salam, we are here to commemorate the great sacrifice of Moulana Hussain alayhi salam, his companion and family member who sacrificed their life for the sake of Islam to save Islam from evils. Today is 9th Muharram al-Haram and 10th night of Muharram al-Haram. Tonight is Shab Ashur, a tragic night in the field of Karbala, where Moulana Hussain is our guest for one night. The last night brother to be with their sister, the last night children to be with their mother, the last night little Sakina to be Sakina with their beloved uncle Abbas, the last night Miss Kana will sleep on the Baba's chest, the last night Sayyidah Zainab with her beloved brother Hussain with her children On and Muhammad, the last night Mola Abbas is gardening the camp of Mola Hussain alayhi salam, but the mothers of Karbala were the different mothers, no matter in Karbala lost, they are preparing their young one to sacrifice their life on the way of Allah, on their imams. Other hand, Imam like companion Habib ibn Mazahir, Qais bin Musayyab, Muslim bin Usja, Habib ibn Mazahir, Wahab bin Kalbi, John, Zuhair bin Kain, Sayyid bin Abdullah are ready to sacrifice their life on their imam. Even Imam Hussain alayhi salam turned off all the lights and permitted his friend, leave me, they all need my blood, but no one left his imam. Tonight is the night of Shahzada Ali Akbar. He was 18-year young son of Mola Hussain alayhi salam and Bibi Layla, who was the picture of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Shabi Rasul. His name was Ali Akbar. Inshallah, Moulana Aqeel will recite about Sayyid Shahad Ali Akbar, inshallah, but Muhammad wa Ahli Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. मौला अली अकबर की शान में चंद इशार मिनल हुसैन की तफसीर हैं अली अकबर, मिनल हुसैन की तफसीर हैं अली अकबर, नबी के हुस्न की तस्वीर हैं अली अकबर,
خدا کے دین کی زینت حسین ابن علی، مقام زینت شبیر ہیں علی اکبر، قرار سید سجاد کی نگاہوں کے سکون زینب دلگیر ہیں علی اکبر، اور محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ Now I would like to invite Brother Muhammad to recite Salam ala Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ Gratitude Moulana Ali Akbar alayhi salam blunder salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، میں کیسے پڑھوں گا خطے، میں کیسے پڑھوں گا خطے صغرا علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، احساس تڑپنے کا ہمارا تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، نانا میرے پوچھیں جو کہاں تیری لگائی، کہہ دینا اجازت بڑی مشکل سے ہے پائی،
لگ جو گلے آکے دبا لگ جو گلے آکے دبایا علی اکبر مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. Praise to the Imam Hussaini Islam Lantar MashaAllah, brother, MashaAllah. Now I would like to invite Brother Satar Shah to recite Salam. Brother Satar Shah bar Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad salawat. Salli ala Muhammad wa Amin. عمر صاحب پہ لعنت اللہ پہ لعنت شیور پہ لعنت ابن زیاد پہ لعنت معاویہ پہ لعنت یزید پہ لعنت بنی امیہ کے سارے گھرانے پہ لعنت. جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا. پنجابی میں آپ کے لیے اسپیشل. جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا نبی نو ابھاندا نہیں رب نو چاہندا نہیں. جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا. نبیوں نو بھاندا نہیں ربوں نو چاہندا نہیں. جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا. پاوے دین دا قاضی ہووے روزے دار نمازی ہووے سکھ کدی پاندا نہیں جنت وچ جاندا نہیں. سکھ کدی پاندا نہیں جنت وچ جاندا نہیں. جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا. جس نے حسین دا در ملیا در غیران دا جے نہ چھڈیا. جس نے حسین دا در نہ ملیا در غیران دا جے نہ چھڈیا. او دا کچھ رہندا نہیں پلے کچھ رہندا نہیں. جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا. غمِ شبیر تے فتوے لاوے غمِ شبیر تے فتوے لاوے ماتم جو بدعت سڑاوے. غمِ شبیر تے فتوے لاوے ماتم جو بدعت سڑاوے. نبی فرماندا ہے جنت وچ جاندا نہیں. کیڑا جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا جندے تے نہیں راضی پتر بطول دا. مولا حسین نہیں جس تے راضی مولا حسین نہیں
اس بندے دی قسمت ہاری مولا حسین نہیں جس تے راضی اس بندے دی قسمت ہاری لیکھانو روندا ہے لیکھانو روندا ہے ٹکرا مریندا ہے جیندے تے نہیں راضی پتر بطول دا جیندے تے نہیں راضی پتر بطول دا نبیوں نو بھاندا نہیں ربوں نو چاہندا نہیں کنوں جیندے تے نہیں راضی پتر بطول دا جیندے تے نہیں راضی پتر بطول دا پتر بطول دا بر محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ ہمارے دیگر صلوات So everybody knows that tonight is the night of Ashura. So after Majlis we have Salatul Maghrib inshallah, and 12:30 again we have a break, and 12:30 we have Matam and Azadari here again. Amale Shab-e Ashur 1:30 and food inshallah for Fakir 2:30, and Majlis night of Ashura inshallah it will 3 AM, and Azan-e Ali Akbar inshallah at 4:05 inshallah. And tomorrow will be the day of Ashura. Amal of Ashura day will be 11:30 AM. Salatul Zuhrain will be 1:14 PM, and Majlis day of Ashura 1:45, and food for Fakir inshallah 3:30. Bar Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad salawat. Now I would like to invite Brother Wali Mustafa to recite Salam. Wali Mustafa Bar Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad salawat. بی بی زہرا کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار، شہداء کربلا کو قتل کرنے والوں پہ لعنت بے شمار، محمد آل محمد لندر صلوات. ہمارے دیگر صلوات ہمارے خوشنودی والے زبان بلندر صلوات. اور محمد و آل محمد صلوات. صبر کی بنانے میں بہت دیر لگی ہے، اب صبر کی بنانے میں بہت دیر شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، اے قبر و صبر کی بنانے میں بہت دیر شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر
دیر لگی اے قبر اصغر کچھ قدم دور ہے بازار سے کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو جانے میں بہت دیر لگی اے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ نے ایک ہر لاش کو جلدی سے شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی اے قبر اصغر کی شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی اے قبر اصغر ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے قاسم کے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی اے قبر اصغر کی بنانے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے اصغر اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے اصغر شمر کو دیغ چلانے میں بہت دیر لگی اے قبر اصغر کی بنانے میں باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہٹانے میں بہت دیر لگی اے قبر اصغر کی چند سطرے تھی مگر لاش چند سطرے تھی مگر لاش
علی اکبر پر چند سطرے تھی مگر لاش علی اکبر پر شہ کو خط پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی اے قبر اصغر کی کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی اے قبر اصغر کی محمد والے محمد صلی اللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بار دیگر صلوات I would like to invite Brother Haidar Abbas to recite Salam but Muhammad wa Nabiyati Muhammad salawat نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ ایمان نعرہ حیدری خاقان حسین پہ لعنت مزارک حق کھانے والوں پہ لعنت اور محمد والے محمد لندر تیرے دل میں کیسی گراہ پڑی تیرے دل میں کیسی گراہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں تیرے دل میں کیسی گراہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد نعرہ حیدری خانواد رسول مہمان ہیں ہمارے ساتھ ایسے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب ہے رات نہ ڈھلنا سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی رات نہ ڈھلنا
گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں جی بھر کے میں لے لوں علی اکبر کی بلائیں لینی ہیں ابھی اونوں محمد کی بلائیں رات نہ ڈھلنا آئے چاند سے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی ہے رات نہ ڈھلنا باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کو چلانے کو ہے شبیر کا سینہ جھولا علی اصغر کا جھولاتی ہے سکینہ ہے رات نہ ڈھلنا اللہم لا نشکر ماشاءاللہ اور دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مصیبت بھی بڑی تھی تو فضیلت بھی بڑی تھی. شرف کے ہر شہر میں ہر بام در حسین کا ہے. زمانے بھر کے گرانوں میں گر حسین کا ہے. فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. I would like to invite Brother Ijaz Hashmi to recite Salam bar Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad Salawat. خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات. محمد وآل محمد بلند سے بلند تر صلوات. کیا برباد امت نے محمد کے بھرے گھر کو پھرایا پر کھلے بازار میں آلے پیمبر کو کیا برباد امت نے محمد کے بھرے گھر کو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا
मांग रहे हो अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रिदा मांग रहे हो इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दो कैसे इस दश्त मुसीबत में तुझे जाने दो कैसे लाल जो तुम मिलने पिया मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रिदा मांग रहे हो क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा तुमने ये मेरी जान अली अकबर नहीं सोचा मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा तुम मुझसे ज़ईफ़ी का अफ़ा मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रिदा मांग रहे हो दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा मुझसे मेरी आंखों की ज़िया मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रिदा मांग रहे हो एक रोज तुझे आन के मांगा था पुपी ने 18 बरस नागों से पाला था पुपी ने बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था पुपी ने एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रिदा मांग रहे हो सर तेरा भी जिस वक्त चढ़ेगा सर मेरा होगा सर मैदान जुदा सर भी तुम्हारा हम शक्ल पैगंबर का गला काटेगी दुनिया गोया मेरे नाना का गला मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रिदा मांग रहे हो अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो तुम बाप से मरने की रिदा मांग रहे हो I would like to invite one of our school teachers, Jamshed Wasi, for Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad sallallahu Just a quick announcement regarding our Sunday school registration.
As many of you know that every Sunday we have been conducting Sunday school classes from 11 a.m. to 1 p.m., 11:30 a.m. to 1 p.m. So Sunday school registration is open now. So I would like to request all the parents to register their children either with Brother Tasawwur Hashmi or upstairs with Sister Asma Badul. So they'll take the name, and this Sunday school classes basically we are taking children from ages 4 and above. So if your child is over 4 years old, 4 or over 4 years old, please register him or her with the Sunday school. And these classes are basically divided based on the age group. So different bands and different classes. So we do not accommodate all the children in one class. They are divided in sections. That is, we call them bands, and it is based on the age group. And regarding the course curriculum, so this is not an ordinary course. It has been designed by Madrasa Center of Excellence. And these courses are designed under the supervision of our learned scholars, and they supervise these courses. And all the teachers who are teaching in the Sunday school they cannot teach without proper training. So all the teachers who are right now facilitating the children are basically have undergone Tarbiyah curriculum training program. Without that, they are not authorized to teach in our Sunday school. So this is so that it is to make sure that you know that these teachers are all properly trained. So your child will be facilitated in the best possible manner to learn the tarbiyah. And lastly, over 50, alhamdulillah, over 50 students have registered so far, and close to 70 is the number. So if you haven't registered your child with us, so kindly do it by tonight, or you all know Brother Tasawwur Hashmi or Sister Asma Batul upstairs. You have their numbers, you can contact them anytime. Thank you very much for your time. So again, 575 MNK, the number plate, the park is in handicap parking. So could you please remove this one and give someone? Okay, thank you. But Muhammad wa ahli bayt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I would like to invite now Ni'matullah Rahimi by Muhammad wa ahli bayt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. و تعالی دین مبین اسلام در سراسر جهان صلوات. اللهم صل علی محمد. شادی روح ابا عبدالله حسین فرزند مولا علی و یاران غرق به خونش و برای شادی روح شهدای محرمی و عاشورایی افغانستان عزیز و برای شادی روح شهدای کشور عزیز پاکستان و برای شادی روح شهدای کشور عزیز عراق بر محمد و اهل بیت محمد بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وفوض الامر الى الله ان الله بصير بالعباد وما توفيق الا هو بالله اليه توكلت واليه انيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبائس الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اما بعد قال امام باقر عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد يوم حسر فيه الحسين بختم صلوات اللهم صل على در خدمه اول فرا رسیدنی سال روزی شهادت ابا عبدالله حسین و یاران با وفایش را خدمت آقا امام زمان عجل الله فرجه الشریف و شما بزرگواران و سروران عزیز و به تمام انسانهای آزاده و سرفراز جهان تسلیت عرض می کنم. تشکر می کنم از برادران از انجمن حسینیه ساسکاتون، از برادر عزیزمان جناب آقای کاظمی، از استاد بزرگوارمان جناب استاد علامه aqeel شاه که با صحبت‌های زیبا عالمانه‌شان با روضه‌های دلنشینشان مجلس ما را منور می‌سازد. سپاسگزارم، تشکر میکنم از سروران عزیزم جناب آقای علیزاده، سرور عزیزم جناب آجی صاحب عظیمی، سرور عزیزم جناب آجی صاحب نادرشاه، سرور عزیزم جناب آقای رضایی. بسیار خوشحال هستم و سپاسگزارم و از همه برادران و خواهران کشور عزیز پاکستان و از همه برادران و خواهران کشور عزیز عراق کلهم و اجمعون اجرکم علی الله جزاکم الله خیرا. از خداوند متعال میخواهم همه ما و شما را در روز قیامت با حسین و یارانش محشور بگرداند. با اجازه از استاد بزرگوار، از شما سروران گرامی، از خواهران و برادران میخواهم لحظه بسیار مختصر موضوع را که مد نظر دارم خدمتتان ارائه فرماییم. کم کم به عاشورای حسین نزدیک میشن، کم کم میرسیم به روز عاشورای حسینی. این عاشورای حسین، این قیام حسین، این شهادت حسین مگر تنها متعلق به من و به شما و به سروران گرامی است؟ نه. قیام حسین، عاشورای حسین متعلق به من، به شما، به جهان تشیع، به جهان تسنن جماعت، به کشورهای اسلامی، به ایران و پاکستان و افغانستان نمی شود. قیام حسین، شهادت حسین، انقلاب حسین، عاشورای حسین فراگیر و جهان شمول و همه قاره ها را زیر پا کردند. حسینیت زنده‌باد، حسینیت زنده‌باد، یزیدیت مرده‌باد، یزیدیت مرده‌باد. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. ای حسین، ای فرزند علی، تو چه انسانی بودی؟ ای حسین، ای فرزند زهرا، چه انسانی بودی؟ چه قیامی کردی؟
چه انقلابی برپا کردی. انقلاب تو در سال 61 هجری 1400 سال قبل بود. اگر انقلاب تو، اگر شهادت تو، اگر قیام تو مانند قیام‌های دیگر می بودی، الان باید محو می شد، باید از بین می رفت، باید در تاقچه تاریخ قرار می گرفت. اما نه. ای حسین، ای حسین، چه سری هست در قیام تو؟ چه سری هست در شهادت تو؟ چه سری هست در انقلاب تو که هر روزی که میگذرن با شکوه‌تر، انقلابی‌تر، تجلی‌تر، منورتر و زیباتر بیان می شود؟ ای حسین، تو چی کاری کردی؟ ای حسین، تو چه انقلابی برپا کردی؟ اینی که من میگویم این انقلاب حسین متعلق به من و شما و جمع و جماعت نورانی ما نیست، این است که واقعا همین قسمت شما میبینید امروز در روز عاشورا در دهه محرم در کدام کشور شما میبینید که مراسم عزاداری حسین نیست؟ اسلام آبان، کشورهای اسلامی روان، جهان تشیع آبان، غیر اینها رو میگن. در کجا؟ من شما در کشوری کانادا قرار داریم، در شهری ساسکاتون زندگی میکنیم. آیا شما وقتی که فضای مجازی رو باز میکنین در کدام شهر کانادا مراسم حسین نیست؟ در همه جا هست، در همه شهرها هست. در روسیه بزرگترین کشور روی دنیا، در کانادا بعد از روسیه بزرگترین کشور دنیا، همه جا، در همه قاره زمین، در هیچ نقطه‌ای نیست که مراسم حسین برپا نیست، در هیچ جایی نیست که عاشورای حسین برپا نیست. ای حسین، تو کی بودی؟ ای حسین، تو چی کار کردی؟ ای حسین، تو چی بودی؟ تو چی برکتی داشتی که من و همسال من و یاران من و همسفران من وقتی که کشور عزیز خود را پشت سر میگذاریم از دست ظلم، جور، وحشت، دهشت، قتل، غارت، ظلم، توهین و تحقیر وطن خود را پشت سر میگذاری و فرار میکنی و میایی آواره میشه در کشور کانادا، شاید در اون لحظه فکر کرده باشی که دیگر هیچی نداری. من استنو خدا، اما نه. نور حسین، عزت حسین، انقلاب حسین رو ببین. منی که آمدم امروز به خود افتخار میکنم در حضور همچی انسانهای عزیز، همچی بزرگوارا، همچی انسانهای شریفی قرار داریم که واقعا چه لذت بخشند. اینها چه مراسم نورانی دارند. اینجاست که ما واقعا احساس میکنیم که حسین تو چه برکتی داری، تو چه عزتی داری. این حسین کیست؟ این حسین چه قسمی است؟ متاسفانه که ما باید وارد یک صحبه شیم نمیشه. وقتی ما بسیار کم است، ما بسیار خلاصه میکنیم. ای حسین، تو انقلابی که در کربلا به وجود آوردی، این انقلابی تو چی بود؟ ببینید نکته حساس قیام حسین رو نگاه کنیم. حسین مگر در مقابل کی جنگید؟ حسین در کربلا قیامی که برپا کرد مگر در مقابل کی بود؟ حسین مگر در مقابل غیر از دین اسلام بود؟ نه. حسین مگر جنگ صلیبی بود؟ جنگ حسین؟ نه. پس جنگ کی بود؟ یک طرف قضیه. حسین فرزند علی، فرزند زهرا، فرزند خلیفه مسلمین علی علیه السلام قرار داشت. یک طرف دیگر کسی که خود را خلیفه مسلمین میدانست، یزید ابن معاویه، خودش خلیفه، پدرش خلیفه خوانده، خودش خلیفه خوانده، این در مقابل که قرار داشت؟ در مقابل حسین، در مقابل فرزند خلیفه خود، در مقابل فرزند زهرا، در مقابل فرزند علی. مگر جنگ حسین، انقلاب حسین چه انقلابی بود؟ واقعا آدم تصدیق قرار میگیره. انقلاب حسین یک انقلابی بود. انقلاب حسین جنگ مسلمان در مقابل مسلمان، جنگ اسلام در مقابل اسلام.
اما چی شد که اینقدر منور شد؟ چی شد که اینقدر گسترش پیدا کرد؟ انقلاب حسین. چون انقلاب حسین حق در مقابل باطل. جنگ حسین، قیام حسین حق در مقابل باطل بود. قیام حسین قیامی بود که دین امتش را زنده نگه داشت. جنگ شمشیر نبود. جنگ اسلام در مقابل اسلام بود که شمشیرها را کشاندند. اونجا بود که در کربلا وقتی حسین آمد، خلاصه و گذرا عرض کنیم، اونجا رسیدن اون شخصی که اول دم رای حسین ایستاد و مقابل حرم حسین و اطفال حسین رو گرفت، کی بود؟ حر بن یزید ریاحی. همین حری که خودش یکی از بزرگان کوفه بود و نامه برای حسین فرستاده بود که خودت بیا بسی کوفه، بیا اینجا حکومت کن، بیا اینجا خلافت کن. همین خودش حر از بزرگان کوفه بود، از کسانی بودن که آمدن واقعا در مقابل حسین ایستاد، راه حسین رو گرفت، گفت ای حسین. Thank you. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات حقكم الله جزاكم الله خیرا. انشاءالله که فرصت بود باز ما در خدمتتان هستیم. صحبت ما همینجا پایان می‌یابد. جناب استاد صحبت دارم، من مزاحم شما نمیشم. خدا انشاءالله شما را عزت بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. MashaAllah. Before I invite Moulana, before I invite Moulana, I will request everyone, please step forward. Come closer to Mimbar Hussaini, please. Come closer, more closer, please. Thank you everyone. Today's subtopic is impact of Shahadat. Now I would like to invite Hujjat al-Islam wal Muslimin, Allama Aqeel Shah, to recite Majlis tonight. Narae Takbir, Narae Risalat, Narae Haidari, Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain, Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad sallallahu. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و زنا کرد و بدوداد همه کار. این کیست بدین حال و فکود از تو که باشد؟ تو سیر خداوند جهان ای در کرار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. این دین خدا را مثل دایره دان، پیغمبر ما نطق و حیدر خد پرگار. بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Tonight Majlis is sponsored by, Majlis and Tabarruk both are sponsored by Youth Council of Hussainiya, Husaindad Alizadeh, Jawad Azimeen, Muhammad Alizadeh, Sadiq Alizadeh, Sayyid Bati Mustafa Zaidi, Sayyid Shahzaman Mustafa Zaidi, Rasoul Hashmi, Ijaz Hashmi, Sajjad Hashmi, Nasir Hashmi, Muhammad Atai, and also those who sponsored the Tabarruk and those who brought Niyaz and Tabarruk to the Hussainiya, Fatima, Ahmad Mirza, Hassan Mehdi, Nabi Malik, Dr. Hussain, Muhammad Mehdi, Bajwa Sahib, Dr. Adnan, Fayad Menon, and for the Murmin of those who are cleaning the Hussainiya. Like today, mashallah, some of the sisters, they came and they cleaned the whole Hussainiya, everywhere, each part. And before that also there are Mu'mineen coming and cleaning the Hussainiya. For their Marhumeen and for the Marhumeen of those
whose names are just read before you. Rahimallahu man qara'a Surah Al-Mubarakah al-Fatiha ma'as salawat. With the prayers for all those who are reciting on the daily basis, reciting Loha, Marsiya, Salam, Sauce, and especially Brother Ni'matullah Rahimi, who just spoke in Farsi about revolution of Imam Hussain alayhi salam. We thank each and every reciter, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to increase the tawfiqat of all those who are reciting here in this Hussainiyya. For their tawfiqat, please recite louder, salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته وابتدى بسحور ويلان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومناكبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر سورة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. In the beginning of tonight's majlis, I want to clarify one or two issues which is maybe because of some misconception, misunderstandings, these issues need some clarification. One of these issues is to fast on the day of Ashura. Some Muslims believe that it is recommended to fast on the day of Ashura. According to our school of thought, we don't have any recommendations for that. Instead, we are told to do fasting of protest. In Urdu, it is called Faka,
Faka means not eating and drinking. This is a kind of protest. Protest that we are sad about the Ashura and about what happened to Imam Hussaini alayhi salam, his family members and friends. So we don't eat and drink. This is not obligatory to do that, but this is showing your protest. Like we show our protest by beating our chest, by crying, by remembering Imam Hussain, by these majalis also are a kind of protest to tell the whole world that whatever happened to Imam Hussain alayhi salam, we are very sad, unhappy, and we will not allow that such thing happens again to the holy and the holy figures like Imam Hussain and others. So, to show this protest, what we do on the day of Ashura, we don't fast, we don't do the niyat of roza, fasting, song, no. We just show our protest by not eating and drinking, and we spend the day in mourning. Some people say, what about working on this day? Again, it is not haram to work on the day of Ashura, but it is recommended that on the day of Ashura one should not work. Why? Because this is the day of mourning, the day of person should be said, day of grief. So when we are just going for work, this is like ordinary day, but Ashura is not ordinary day. And if we take one day off from our work and tell them that we are not coming to work because this is our religious mourning. This is the day on which the grandson of the Holy Prophet was martyred. So I am busy in mourning. That's why I cannot come to work. Unless and until your work is of such a nature that you have to go and you have to attend and you have to go for work, then in this case, Islam gives you permission. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala, He doesn't put burden on the person which is more than his capacity. So this is just a little bit of clarification about work and about fasting. What we believe, according to our sources and the books which we have, is that it was Banu Umayyah who ordered and who were fasting and they fasted. They observed the fasting. Why? Because they said, in order to nauzubillah wa ma'azallah khakbar dahanam, because we want to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us victory over Hussain. That's why we are fasting, in order to thank Allah. Nisab pelana, Shiva pelana, Allah pelana, Azid pelana, Avya pelana, Avya tere peer pelana. In order to thank Allah subhanahu wa ta'ala, what they believe, we are fasting. So if this is the fast, then this fast is not allowed, this is haram. And you will find such people who will bring such type of interpretation. Even such people are present long ago, and they are even present today, here, in this time, in this day and age, in this part of the world where we are living. In North America, some people said, one of the brothers brought in my attention towards that, and I also read this. They are celebrating Aqeel tomorrow on the day of Ashura. Lumia pe lanat. Now this is enmity, hatred towards Ahlul Bayt alayhi salam. And I know some people, they do marriages on the day of Ashura. Nauzubillah wa ma'azallah. They will wait that the day of Ashura comes, the 10th of Muharram, so then they can have marriages. Now these people, if they are doing this with the niyat of enmity towards Ahlul Bayt alayhi salam, then they are Khawarij.
Nawasib, they are Nasibi, Khariji. And Nasibi and Khariji is Kharij anil Islam, they are not Muslims. Our ulama says, Minani Nasali, they are these Nawasib and Khawarij, they are not Muslims. Even some say they are Najas. Whoever shows enmity towards Ahlul Bayt alayhi salam. If a person says, I don't believe in the status which you believe, that is different. I'm not talking about that. Those who show enmity towards them, Nauzubillah and Ma'azallah, they, some of them, those who give bad words, Sab wa Shatam. Sab wa Shatam to Ahlul Bayt, they are Nasibi, they are Khariji, they are Najas, and they are Kafir, Kharij in Islam. अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। This is what our ulama is saying. This is the fatwa of our ulama. But yes, if there is a person who says, well, I don't believe them, that they were masoom, they were good people, that is a different case. So we strongly condemn and we strongly denounce all those people who are celebrating this day as the Eid, or they are gathering here and making it as a festival, and they are happy because Imam Hussain was killed. They are happy because the daughters of the Holy Prophet were made captives. We strongly denounce them, we strongly condemn these actions, and we show that we have nothing to do with them. We dissociate ourselves from all of them. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Coming to the topic which we are discussing from the few nights, today is the conclusion. And I want to conclude this topic. As tomorrow is the day of Ashura, we will have no time to make speeches, deliver speeches. No, we will be busy in showing our protest in the form of crying, weeping, reciting Ziyarat-e-Ashura, and also reciting and beating our chest, doing Latmiya, Sinezani, Matam. So that's why tonight is the final night to conclude my topic. Some people might have astonished that why Moulana recited the beginning verses of Surah Al-Qadr after the khutbah. Well, I did this because Surah Al-Qadr is related to my topic and related to the Imam of our time. I try my best to talk from the Quran and from the authentic Hadith. Imam Masoom says that if you want to talk about the 12th Imam, if you want to talk about Imam al-Qa'im, and if you want to prove that he exists, then prove it from Surah Al-Qadr. This is what Imam said. How? And Imam told us how to prove and how to talk about it. Imam said, tell those people who say there is no Mahdi or he is not born yet, tell them that Quran says, we have revealed this book in the night of Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Wama adraka ma laylatul Qadr. And you don't know how important and how big is this night. Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr. This is better than 1,000 months. Why? Because tanazzalul malaika war-ruhu fiha. Because malaika comes down, they descend. And Ruh, Jibreel Amin comes. They come down. And it is safe. There is safety until the dawn. So the question is, Laylatul Qadr comes every year. Every year. Last year there was Laylatul Qadr. Coming Ramadan, inshallah, there will be again Laylatul Qadr. So the Malaika and Archangel Gabriel, on whom they descend? On whom? Because this is Tanazzalu, this is Istimrar, continuous tense. They keep on, every year, Malaika will descend from the heavens to the earth. On whom? Malaika will descend on whom?
They need to descend on a person who is a divine personality, the one who is representative of Allah, the one who is proof of Allah, the one who is Ma'soom, the one who is from the children of the Holy Prophet, the one who is from the children of Fatima Zahra, and that is none other than Imam al-Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. If you know anyone else greater than Imam Mahdi alayhi salam, then you tell us, we will talk about them. And we may think that Gabriel and the Malaika angels are descending on. But there is no one better from the Imam of our time on whom the Malaika should come down and descend. Muhammad Hussain Pelana. Muhammad Ali Muhammad Lantar ऐ मोहसिन आज़म तेरा दम भरते रहेंगे, ऐ मोहसिन आज़म तेरा दम भरते रहेंगे, मातम तेरा अल्लाह की कसम हम करते रहेंगे। यूं छुपे लाख पर्दों में ऐ रूए यजीदी, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहेंगे। नारा In order to conclude our responsibility, there are many responsibilities. I just mentioned those which are the famous points. One such responsibility is, and that Imam alayhi salam has told us, the 12th Imam himself, he says, do more dua for me. Do more dua, supplication for me. Why? Because in my coming and do dua that Allah will give me a permission to come quickly. If you do that dua, فَإِنَّ فَرَجُكُمْ, this is better for you. So actually if you are praying to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, send the Imam of our time as soon as possible, this dua is for you. You are doing this dua for yourself. Why? Because when Imam alayhi salam will come, you will be in better position. You will be in the best form. That's why Imam says, do more dua for my faraj. Why? Because with my faraj, there is your faraj. With my coming, it is good for you. That's why do more dua. This is our duty, responsibility in this time to pray for. How we should pray, where we are told, we have dua nutwa. We have ziyarat Ali Yasin. Let me say one thing in bracket. Alhamdulillah, we have so many ziyarat. Other Muslims, they don't have these ziyarat. This ziyarat is ma'arif. They talk about Aqidah, they talk about our love. And we have, mashallah, so many ziyarat which the Masumin al-Salam has given to us. Oh, हर जमाल बूथरा वाली नारा हैदरी। One such ziyarat is called Ziyarat Ali Yasin. This is very beautiful ziyarah, beautiful words. And why not? It should be beautiful when it comes to us from Imam Masoom. Dua Nudwa on Fridays, recite that. Dua Ahad, every day a person should make pledge with Imam of his time. This is called Dua Ahad. Dua Allahumma kulli waliik. I read one riwayah somewhere that any person who recites in Qunut, Allahumma kulli waliik Hujjat ibn al-Hasan, he gets so many-fold more reward and thawab for reciting dua Salamati Imam Zaman in Qunut of every namaz. So this is how to remember and this is how to pray for the Imam of our time. Last thing, as I said, the list is very big, but I want to conclude. Last thing is one of our responsibility in this time of the Zuhur, on this time of the Ghaibat Kubra, is to make our akhlaq, our ethics, the best akhlaq. To show our ethics towards others in the best form. This is what is very, very important. Why? Because if you want to do tabligh, you should do tabligh with your akhlaq, with your ethics.
your manners. A person came to the sixth Imam, said, "O son of the Prophet, I want to go for tabligh, advise me." Imam said, "Kunu du'atun linnas bighayri alsinatikum." Invite people towards Allah. Invite people towards Islam without using your tongue, without opening your mouth. He said, "Oh son of the Holy Prophet, how is it possible?" He said, "Well, do tabligh with your amal, with your actions, not with your tongue." MashaAllah. This is very effective. The Holy Prophet used to pass from the street in Medina, and one woman was throwing garbage. She would collect all the garbage throughout the day, and she knows that this is the time when the Holy Prophet is passing from, so she would throw the garbage on the sacred body of the Holy Prophet. The Holy Prophet, with his best akhlaq, would say nothing and just go and pass away. One day, the Holy Prophet said there is no garbage. So he knocked on the door. And when the door was opened, she was told that the Holy Prophet is here. She get afraid, scared. Oh, the Holy Prophet came to take revenge from you. The Holy Prophet said, "No, I'm not here to take revenge from you. Daily, every day, you are throwing garbage on me. Today there was no garbage. I thought you might be ill, so I came here to ask about your health." This is the akhlaq of the Holy Prophet. And this is what we learn from the Holy Prophet. Similarly, our Imam Athar alayhi salam, how they have shown their akhlaq towards others. Amir al-Mu'minin, in one of the battles, he threw the enemy on the ground. Now, Moulana Maulavi has, in Farsi and in Masnavi, he has written a poetry about this event. So, Amir al-Mu'minin sat on his chest. He wanted to kill him because he was fighting for Allah. That man threw the water of his mouth on the sacred face of Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin left him. See the akhlaq. He was astonished. He said, you were fighting with me, and it was very near that you will kill me. Why you left me? Why you are not killing me? He said, "Well, I was killing you for the pleasure of Allah, qurbatan ilallah. But now when you threw the water of your mouth on my face, my personal anger comes. And Ali, don't kill anyone for his personal anger. Whatever he does is for Allah subhanahu wa ta'ala." Aspects of Shahada. Impacts of Shahada. How this Shahada of Imam Hussain alayhi salam has impacted us. Well, it has impacted everyone, every person. This Shahada was such a big martyrdom, such a big event that every person learned something from the revolution of Imam Hussain alayhi salam. First of all, it brought awareness. Awareness about what? Awareness about speaking truth in front of a cruel king, which is one of the best jihad. Revolution of Imam Hussain alayhi salam created awareness in all the people. After Imam Hussain alayhi salam martyrdom, no cruel king, tyrant ruler had the courage to ask for allegiance, bay'ah, from Ahlul Bayt alayhi salam. Lord Imam Hussain alayhi salam, by giving his sacrifice, he stopped this. No one will ask any allegiance from the Ahlul Bayt alayhi salam after the Shahada of Imam Hussain alayhi salam. Why? Because he said in one of his khutbah, he said, "Misli la yubay'u mislu." Not only me, Hussain will not pay allegiance. Those who are my followers, those who are my lovers, those who follow me, those who are my Shia, they will also not pay allegiance to Yazid and the people like Yazid. And Urdu poetry is very beautiful in this connection. Some people here, they don't understand Urdu, but the poet says that
कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। Although Imam Hussain alayhi salam was martyred, but he gave life to Islam, and Islam was given life. So these are the impacts of Shahada. After that, after the Shahadat of Imam Hussain alayhi salam, the people learned how to stand against the tyrant. This is the biggest impact of Shahada. And even today, after Shahada we still see some of the revolution which came in the world were because of the Shahada of Imam Hussain alayhi salam. Some of our ulama said in Farsi, Ma harchi darin as Ashura darin. Whatever we have is from Ashura. In Muharram o Safaras ke Islam ra nigah dashta. It is because of Muharram and Safar that Islam is in this shape. If this Muharram and Safar were not there, Islam would have changed. So the effect of Shahada is that Islam is now on the correct path. Lastly, before I go to the Masail part, someone asked one of the ulamas, one of the scholars, he says that if there was no Ashura, then what? What difference will be there? So what difference Ashura made? If there was no Ashura, then what? Everything would be same. He gave a beautiful answer. Simple answer, one line. So just remember Muawiyah and his son Yazid, how they were changing and bringing changes in Islam. And because of Ashura, Imam Hussain alayhi salam did not, he sacrificed himself, but he saved Islam. Saved Islam from what? From those corruptions which were made by the father and the son. Someone asked Allama Hassan Zaid that we know Yazid was not a good person. Yazid was very bad. What do you say about his father, Muawiyah? How was he? He says, well, Muawiyah was the father of Yazid. That is, he was a little bit ahead of him. Father of Yazid. Now, the question is, if there was no Ashura, then what? What difference it makes if there was Ashura or if there was no Ashura? Now, Imam Hussain alayhi salam sacrificed himself with his children to save the Islam and to save the religion of his grandfather. To save the religion of the grandfather. فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ دِينَ مُحَمَّدٍ إِلَّا بِقَتْلٍ فَيَا سُيُوفُ خُذِينِ وَإِنْ لَمْ, if the religion of my grandfather is not going to be saved, and it is saved only by offering my sacrifice, so I offer my sacrifice. Oh, swords, come and kill me. I'm ready to give my sacrifice in order to save the religion of my grandfather. So he gave the answer. He said, if there was no Ashura, if there was no sacrifice of Imam Hussain alayhi salam, then Salatul Jum'ah instead of Friday, it will be on Wednesday. Someone will work. Muawiyah tried to pray Salatul Jum'ah on Wednesday because of his bringing changes in Islam. So one day he said, let's pray Salatul Jum'ah on Wednesday, it is convenient. Some people also say here, if Salatul Jum'ah is on weekend, it is convenient. Well, Salatul Jum'ah cannot be prayed on weekend. Salatul Jum'ah cannot be prayed on Wednesday. So, if there was no Karbala, then the people, the Muslims will pray Salatul Jum'ah on Wednesday. Why? An-nasu ala dini muluki. People are on the religion of the kings. Whatever the king said, they follow that. Hussain deen ko bakshi hai zindagi tune. Hussain दीन को बख्शी है जिंदगी तूने, नमाज जाती थी दुनिया से रोकली तूने, नमाज जाती थी दुनिया से रोकली।
This is Layla of Ashura, the night of Ashura. Let me recite. Tonight is the night of Masai, but inshallah tomorrow also throughout the day we will recite Masai and Majalis, and then we will have Shami Ghaibat, which is the night of the Gharib al-Watan, children and daughters of the Holy Prophet. Tonight is the night of Hazrat Ali Akbar, Layla Ali Akbar. Who is Ali Akbar? Ali Akbar is that son of Imam Hussain alayhi salam, who was resembling the Holy Prophet in three things. And this is what Imam Hussain alayhi salam said about Ali Akbar. He says, my son Ali Akbar is resembling the Holy Prophet in khalqan wa khuluqan wa mantika. And if you would want to see the Holy Prophet, would have called Ali Akbar to see him. Oh my son Ali Akbar, we want to see the Holy Prophet. He was same, he was copy of the Holy Prophet. In what? In his appearance, in his talking, and in his ethics, akhlaq, manners. This is not an ordinary shaheed, this is not an ordinary person. The one who resembles the Holy Prophet in these three traits. And that comes to Imam Hussain alayhi salam and says, oh my father, allow me to go to the battlefield. Imam Hussain alayhi salam says, oh Ali Akbar, go and take permission from your mother. The name of his mother was Layla. So now Hazrat Ali Akbar has to take 4 permissions from 4 different people. Ali Akbar has to take permission. One from Imam Hussain alayhi salam. Imam Hussain said, go and take permission from your mother. When he went to take permission from his mother, the mother says, oh son Ali Akbar, you are raised by Zainab, so go and take permission from Zainab. Zainab Uliyai Mukarrama, she is the one who raised you. Hazrat Ali Akbar took permission from Hazrat Ali. I'm making it short. The third permission which Ali Akbar took, which he took, was from Imam Zainul Abidin alayhi salam. Imam Zainul Abidin alayhi salam is not feeling well. Sometimes he is unconscious. When he went into the tent of Hazrat Imam Zainul Abidin alayhi salam, Imam Zainul Abidin says, oh my brother Akbar, where are you going? And why are you going? He says, my brother Zainul Abidin, our father, is alone in the battlefield of Karbala. I have to go and defend my father. Give me permission. He took permission from Imam Zainul Abidin. Then he came again to take permission from Imam Hussain alayhi salam. Now this is the night of crying. I would try to recite something in Farsi, something in Urdu, a little bit in English. But all of you know this is Laylatul Ashura, and this is the Messiah of that youth, that young son of Imam Hussain alayhi salam. Because of that, Imam Hussain cried a lot. He cried a lot for Hazrat Ali Akbar alayhi salam. Now he comes to his father saying, oh father, Ya Abata, allow me to go. Now how Imam Hussain alayhi salam should give permission when he knows that he's not going to come back. In other words, he's asking permission to go and die. The father giving permission to his youth, to his young son to go and die. But he said, okay, Ali Akbar, if you want to go, go. I am giving you permission. When he gave permission to Hazrat Ali Akbar, Hazrat Ali Akbar is now going toward the battlefield. All of a sudden he found out that he is following by someone. When he turned around, he saw Abdullah Hussain. बाबा अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझको इजाजत दी, फरमाते हैं अली अकबर, अगर तुम्हारा जवान बेटा होता
مرنے کی اجازت مانگتا، پھر میں دیکھتا کہ تم کیا کرتے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد سے دوبارہ اجازت مانگی۔ حضرت علی اکبر میدان کی طرف چلے۔ راوی کہتا ہے کہ پہلے حملے میں 120 کفار کو فنار کیا اس جوان نے۔ 120 people were killed by حضرت علی اکبر۔ 120 نفر کو درک جہنم فرستاد۔ مگر ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کو پیاس لگی۔ جب پیاس نے بہت ستایا تو حضرت علی اکبر واپس بابا کی طرف آئے، کہتے ہیں بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے، ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی، اگر مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان کو بتا دوں کہ میں علی کا فرزند ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے مقاتل، ارباب مقاتل لکھتے ہیں، امام حسین کے پاس پانی نہیں تھا۔ ایک جوان بیٹا آخری وصیت، آخری چیز مانگ رہا ہے، امام حسین اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے، حجت خدا ہے اللہ کی مرضی سے۔ بس ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے اپنی زبان مبارک کو اپنے بیٹے کے دہان مبارک میں دیا۔ اب جب حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان چوسی تو ایک دم پیچھے ہٹ گئے، کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی سوکھی ہے، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا جاؤ ان قریب تمہارا نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ عزیزان گرامی حضرت علی اکبر گئے، حضرت علی اکبر نے پھر حملہ کیا، مگر اس دفعہ ظالموں نے چاروں طرف سے حضرت علی اکبر کو گھیر لیا۔ حضرت علی اکبر کو چاروں طرف سے کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، مگر ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ جو حضرت علی اکبر کے سینے میں برچی کا پل ٹوٹ گیا۔ حضرت علی اکبر نے اپنی دونوں باہیں اس عقاب جو کہ اس کا گھوڑا اس کی گردن میں ڈال دی، کہا عقاب مجھے بابا کے پاس لے چلو۔ گھوڑے نے غلطی سے حضرت علی اکبر کو دشمن کی طرف، جہاں دشمن کے خیمے تھے وہاں لے گیا۔ اب جب دشمن نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر گھوڑا عقاب وہاں لے کر آیا ہے تو سب نے مل کے حضرت علی اکبر پر حملہ کیا۔ اجرکم اللہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عربی گھوڑا تو غلطی نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے عقاب حضرت علی اکبر کو دشمن کی طرف لے کر چلا جائے؟ جواب دیتے ہیں بعض علماء کہ وہ عقاب کیا کرتا، حضرت علی اکبر کا گھوڑا کیا کرتا؟ گھوڑا زخمی تھا، آنکھوں میں خون تھا، اس وجہ سے حضرت علی اکبر کو اجرکم اللہ۔ آخری روایت سنیں، تمام شہداء جب گرتے تھے امام حسین کو مدد کے لیے پکارتے تھے، مگر حضرت علی اکبر جب گرے تو مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کیا وجہ ہے حضرت علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا؟ جواب دیتے ہیں کہ ایک جوان بیٹا بوڑھے باپ کو کیسے مدد کے لیے؟ اجرکم اللہ۔ بس امام حسین حضرت علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے، حضرت علی اکبر کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں، حضرت امام حسین کے چہرے کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے وہ پرچی کا پل نکالنا چاہا مگر کیسے نکالے؟ ایک مرتبہ رخ کر کے نجف اشرف کا اپنے والد کو مدد کے لیے بلایا، یا امیر المومنین حسین کی مدد کرو۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان، جوان بیٹی کے سینے سے بچی۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے پرچی نکالی،
حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے تمہیں خیام میں لے کر جانا ہے، اپنے دونوں ہاتھ میرے گردن میں ڈال دو۔ امام حسین کی کمر پھیلے سی ٹوٹی ہوئی ہے، جوان بیٹی کی شہادت۔ امام حسین نے جنازہ اٹھایا، تھوڑی دور آگے چلے، دوبارہ بیٹھ گئے، پھر جنازہ اٹھایا، پھر قیام کی طرف دوبارہ بیٹھ گئے۔ شاعر کہتا ہے حسین لاشے جوان کو لے کر چلے ہیں مقصد سے سوئے خیمہ، مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی۔ امام حسین جنازہ اٹھاتے ہیں، دوبارہ رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں۔ ایسے بس ایک مرتبہ امام حسین نے قیام کا رخ کیا، کیا فرماتے ہیں؟ اے جوانان بنی ہاشم بیعید حسین رکو مکنی، اے جوانان بنی ہاشم آؤ حسین کی مدد کرو، حسین سے جوان کا لاشا نہیں اٹھائے۔ ماتم حسین یا ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ کہتی تھی
ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی زہرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا مجھے کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو ہری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر
अकबर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर एक याद सुए वो बला जाती है महशर दिल रोता है कहकर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी माँ वो भरी मैया से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर حبيبي يا قديم إلك دمعي يسيل لو روحي تروح أقول أنا قليل يا تاجر دمعتي أغفرها متي وإذا قالوا أموت بدي رويحتي مولانا مولانا حسين 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 يا من وجهك صبح يدور فيك الجروح رديت عين على عين لجيل ابكي وانوح حبيبي يا وحيد أرددها وأعيد لطم عندي جنون أساولني أريد أساولني أريد مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين نظم نحو الشعور ذهب عقل وحلول قلوب المعتمد على مر العصور أشوف بمنظرك صور عقلا حرج رغم طبع النحور إلهك ناصرك إلهك ناصرك مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين أشوفك بالعزاء خليك كف الدعاء دعائي مستجاب دعاء ضرب البكاء ردي حسن الحنين أقابلك بالجليل جبينك صوبه حبيبي يا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين عدو واجب القضاء على روحك سلام
عجيبة شفتك تحت رقص الخيول مدامعنا عليك فوتنا بيديك إذا أنت بخطر يا مولانا نجيك مولانا مولانا حسين 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 Ajarakumullah, Zadaran Imam Hussain alayhi salam. Now we have a break for Namaz al-Maghriban. After Namaz al-Maghriban, we will do more Matam inshallah. But Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad salawat.